حسین دشت سے لاشیں اٹھا کے لاتے تھے، ہر ایک لاش پہ رونا تھا کام زینب کا۔ شہزادی عصر عاشور امام حسین بی بی کو بٹھا کر کہتے ہیں، بہن زینب آج عصر عاشور ہے، میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنے اپنے کام کو بانٹ لیتے ہیں۔ میں قتلگاہ سے مقتل سے لاشیں اٹھا کے لاتا ہوں، بہن زینب خیمے میں تم گریا کرنا۔ ایک ایک لاشیں کو امام لاتے تھے، زینب شہزادی اس پہ گریا کرتی تھی۔ آج آپ پرسہ پیش کرنے کے لیے آئے ہیں، کیسا پرسہ؟ ان اسیروں کا پرسہ جنہیں پس گردن باندھ دیا گیا، اونٹ سے گرنے والے بچوں کا پرسہ پیش کرنا ہے آپ کو۔ روایت کے فکر ہیں کہ 64 بچے تھے جب مدینے سے گئے تھے قافلہ، لیکن جب مدینے واپس آیا تو تاریخ نہیں بتاتی کتنے بچے بچے، لیکن تاریخ نے اتنا ضرور لکھا کہ کربلا سے لے کے شام تک جتنے بھی بچے ماؤں کی آغوش سے زمین پر گرتے تھے شہید ہو جاتے تھے۔ زینب علیہ مقام اپنے بندھے ہاتھوں کے ساتھ بچوں کے سامنے گرا دیتی تھی، لحد بناتی تھی، گزر جاتی تھی۔ پرسہ ایک رسن میں 12 گلے کا پرسہ، ایک رسن میں 12 گلے، تصور شرط ہے سوگوارو۔ ابھی آپ کے سامنے حجت الاسلام علی جناب مولانا عمدۃ الذاکرین خطیب اہل بیت مشیر عباس صاحب تعارف فرمائیں گے۔ پرسہ کیسا پرسہ؟ جھلسا دینے والے دھوپ میں قیدیوں کا پرسہ۔ تصور کریں وہ کیا لمحہ ہوگا جس کے لیے جناب سکینہ نے خود کہا، بابا میں ابھی تک پیدل نہیں چلی تھی لیکن کربلا کے بعد مجھے پیدل چلنا آ گیا بابا۔ ان پاؤں کا پرسہ جو کربلا سے لے کر شام تک خون آلود ہو گئے۔ پرسہ کیسا پرسہ؟ ان سروں کا پرسہ پیش کرنا ہے جسے کربلا سے لے کر کوفہ، کوفہ سے لے کر شام تک پتھروں سے استقبال کیا گیا، ان سروں کا پرسہ۔ پرسہ ان بیٹیوں کا جو ظالمین کے گھڑکیوں سے سہمی ہوئی تھی، خوف زدہ تھی اور آواز دیتی تھی، عباس عباس کہاں ہو تم؟ یہ ظالم ہمیں ستا رہے ہیں، گھڑکیاں دے رہے ہیں۔ سوگوارو پرسہ اس رخسار کا پیش کرنا ہے، اس طرح پیش کرنا ہے کہ جس طرح سے روایت کے فکرے ہیں کہ رخسار پر تماچوں کے نشان ایسے تھے کہ کربلا سے شام تک ہر لمحہ تبدیل ہو جایا کرتے تھے۔ ان رخساروں پر زخمی رخساروں کا پرسہ پیش کرنا ہے۔ درباروں میں گھنٹوں انتظار کرنے کا پرسہ۔ شہزادی زینب ام لیلہ دربار میں گھنٹوں کھڑی رہی، انتظار کرتی رہی، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا۔ ایک سب سے عظیم پرسہ پیش کرنا ہے، ابھی آپ منظر دیکھیں گے، دلسوز منظر ہوگا سوگوارو۔ منظر وہ ہوگا کہ ایک گہوارہ تھا جو مدینے سے گیا تھا، ام رباب نے بڑی حسرتوں سے سنوارا تھا، لیکن اب جب واپس پلٹ کر آ رہی ہے تو اجڑا ہوا ہے، اجڑا ہوا نہیں ہے بلکہ راکھ ہو چکا ہے، اور جس کے جھولے کی لکڑیوں کو اپنے دامن میں باندھے ہوئے جناب ام رباب لے کر آ رہی ہے، پرسہ اسے پیش کرنا ہے۔ سوگوارو آئیے آپ کی خدمت میں خطیب اہل بیت عمدۃ الذاکرین علی جناب مشیر عباس صاحب آپ کے سامنے مصائب اسیران کربلا پیش کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ سماعت کریں، مصاب ہوں، پرسہ پیش کریں شہزادیہ علمیان کی بارگاہ۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ زیارت ناہیہ کا
ایک فقرہ جو ہمارے امام نے شہدائے کربلا کو سلام کیا ہے، بہت اہم ہے۔ السلام علی اعضاء المقطعات، مقتل کربلا میں لاشوں کے بکھرے ہوئے ان ٹکڑوں پہ سلام جو خاک و خون میں غلطاں پڑے تھے۔ اگر اب بھی کوئی اپنے گھروں میں ہے تو میری گزارش ہے کہ وہ اپنے گھروں سے نکل کر اس جلوس کی جگہ پر آ جائے، اس لیے کہ میں نے جو ورود مدینہ کی تاریخ پڑھی ہے اس میں مدینے کا کوئی بشر، کوئی خاتون، کوئی بچہ، کوئی نوجوان ایسا نہیں تھا کہ جب اہل حرم داخل مدینہ ہوئے ہوں تو کوئی اپنے گھروں میں رہ گیا ہو۔ کچھ معذور بھی ہوتے ہیں، جب معذوروں نے سنا کہ حسین کا لٹا ہوا قافلہ آ رہا ہے تو اپنے گھر میں وہ فریاد کرنے لگے، تم لوگ جانا تو ہمیں بھی ساتھ لے لے۔ یہ تمام جلوسوں سے مختلف جلوس ہے، یہ آخری جلوس ہے، یہ الوداعی جلوس ہے، یہ وہ جلوس ہے جس میں علی کی بیٹی لٹ کے آئی ہے۔ میں منتظر ہوں کہ آپ کے رونے کی آواز بلند ہو تو ہماریوں کا تذکرہ کرو۔ کوئی اپنے بھائی کے ساتھ آیا ہے، کوئی اپنے والد کے ساتھ آیا ہے، کوئی اپنے چچا کے ساتھ آیا ہے، کچھ بچے ماؤں کے گود میں آئے ہیں، مگر آج جس عیاد میں یہاں بیٹھے ہیں، ماؤں بہنوں تمہاری گودیاں آباد رہیں۔ اتنا خیال رکھنا جب تک جلوس برآمد رہے اپنے بچے کے چہرے پہ بوسہ نہ لینا، اس لیے کہ ابھی آپ سن رہے تھے 64 بچے راستے میں گر کے شہید ہو گئے۔ جو لوگ اپنے بھائی کے ساتھ آئے ہیں وہ ایک پیغام سنیں۔ جب علی ابن الحسین مدینے میں داخل ہوئے ہیں تو کوئی بھائی ساتھ نہیں ہے۔ بھائیو خدا کرو تم سب سلامتی کے ساتھ اپنے گھر واپس جاؤ۔ چوتھے امام کا کوئی بھائی ساتھ نہیں، 18 برس کا کڑیل جوان بھائی مارا گیا، 6 مہینے کا بھائی علی اصغر تیر حرملہ کا نشانہ بنا، بلند آواز سے رونا۔ اگر ایام ازاں میں کچھ کمی رہ گئی ہو رونے میں تو وہ کسر آج پوری کر لینا، اس لیے کہ جو اگلے برس زندہ رہے گا وہ روئے گا۔ آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ وہی سما یہاں سے پیش ہوگا، امہٹ سے اسے امہٹ نہ سمجھنا، تھوڑی دیر کے لیے مدینہ سمجھ لینا۔ اس مسجد کو جامع مسجد نہ سمجھنا، اسے مسجد النبی سمجھ لینا۔ اپنے امام باڑوں کو امام باڑہ نہ سمجھنا، کسی کو روضہ رسول سمجھ لینا، کسی کو روضہ امام حسن سمجھ لینا، کسی کو تربت زہرا سمجھ لینا، دل بھر کے پرسہ دینا، جتنی دیر جلوس میں رہنا آسموں کا سلسلہ منقطع نہ ہونے پائے۔ اجرکم اللہ، پروردگار آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ میں بہت زیادہ دیر نہیں پڑھوں گا، مگر میں ایک احساس دلانا چاہتا ہوں۔ یہ پورے مصائب ابھی آپ مسجد میں بھی سن رہے تھے، مولانا آصف صاحب نے بھی اس کی مختصر تفصیل آپ کی خدمت میں پیش کی، مگر میں صرف ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں، اپنی جگہوں پہ کھڑے رہنا، یہ راستہ تھوڑا سا خالی کر دینا۔ جدھر سے ہماریاں آئیں گی
وہ راستہ خالی کرا دینا، اس لیے کہ اب یہ جو قافلہ آ رہا ہے اس کے سامنے آقا عباس نہیں ہے کہ راستوں کو خالی کرائیں کہ میری شہزادی زینب آ رہی ہے۔ عزیزو مصائب تو ہو گیا، آج علی کا لاڈلا عباس نہیں ہے کہ راستے کو خالی کرائے۔ ابھی ہماریاں برآمد نہیں ہو رہی ہیں، مگر اتنی احتیاط رکھیے گا راستہ خالی کر دیجیے گا، کہیں فرات کے کنارے سے آواز نہ آئے ارے میری شہزادی جا رہی ہے، کوئی سامنے راستہ ہموار کرنے والا نہیں ہے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، یہ طبل بج گیا۔ بس ایک فقرہ اور سنیے، 3 اسیر ایسے تھے کربلا میں جن کی نوعیت الگ تھی، ایک ہمارے اور آپ کے چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ السلام، جن کو خالی ناقے پہ سوار نہیں کیا گیا بلکہ ان کے دونوں پیروں کو اونٹ کی پیٹ سے باندھ دیا گیا تھا۔ ساری ہماری ایک ساتھ آئیں گی۔ دوسری وہ یتیمہ ہے حسین کی جسے اونٹ کی پشت سے جکڑ کے باندھ دیا گیا تھا۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ پروردگار آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ آوازیں اور بلند کیجئے، مصائب نہ سنیے، خالی شبیہیں دیکھیے اور آنکھوں سے گریا راوی کہتا ہے جب امام علی مقام مولا کائنات کوفے میں قیام کرتے تھے تو راوی کہتا ہے کہ امام حسن اور امام حسین سے فرمایا اے میرے ارے یہاں کوفے میں بغیر زینب و ام کلثوم کے دل نہیں لگتا، جاؤ بیٹا میری دونوں بیٹیوں کو مدینے سے لیا۔ امام حسن دونوں بہنوں کو لیے ہوئے مدینے کی طرف سے نکلے، جب کوفہ پہنچنے لگے تو امیر المومنین کا پیغام پہنچا، اے حسن ذرا شہر کے باہر ٹھہر جاؤ، جب اندھیرا ہو جائے تو زینب و ام کلثوم کو کوفے میں داخل کرنا۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ ایک ہماری ام لیلا کی سے سامنے ہے اور جناب لبابہ کی آپ اندازہ کریں وہ بیوی ہے جو 18 برس کے لال کو مقتل کربلا سے قربان کر کے آئی ہے۔ اداکارے خدا کی شان رونے کی آواز بلند کر لیجئے، اس کے پیچھے ایک ہماری اور ہے جس کے سامنے ایک ننھا سا جھولا ہے، یہ ہماری جناب نواز ہے جس کا سہاگ بھی اجڑ گیا اور گود بھی اجڑ گئی، وہ نیک ہماری آپ کے نگاہوں کے سامنے اور آگئی سوگات کبرا جو ایک شب میں بیوہ ہو گئی، شوہر مقتل کربلا میں قربان ہو گیا۔ جناب ام فرح کی ہماری پہ نگاہ ڈالیے اور یاد کیجئے کہ وہ بیوی ہے جس کے 14 برس کا ناگے مقتل کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ عزاداروں بس دلاتے ہیں اے غلاموں، میں خواتین سے گزارش کر رہا ہوں کہ ایک ہماری جو آخر میں بچی ہے اس پہ نگاہ کرے، یہ ہم سب کی شہزادی جناب زہرا کی کنی، جناب فضہ کی ہماری ہے جنہوں نے ساری مصیبتیں جزاک اللہ جزاک اللہ۔ پروردگار میں نے کہا تھا کہ آپ ذرا سا خیال رکھیے گا کہ ایک اونٹ اس کے پیچھے آ رہا ہے، اس میں جانتے ہیں کہ خون آلود کرتا ٹوٹی ہوئی ڈالیں سفر سے آتے ہیں، وہ خون آلود کرتا جو قید شام میں اٹھایا گیا، اس کے پیچھے آپ کو ایک ناقہ نظر آ رہا ہے جو چوتھے
नाम से मंसूब है। वतन में आते हैं तो फरमाया या अम्मा आता है तो कहा यतीम मुसाफिरान हमारे मर्द कत्ल कर दिए गए। ए चचा जान हमारी औरतें असीर कर दी गई। आप आवाज बुलंद कीजिए, गिरिया कीजिए, इसलिए कि अलविदा कहना है। बस आखिरी 2-4 फिक्रे। जब जनाब उम्मे कुलसूम मदीने में दाखिल होती हैं तो फरमाती है मदीना तो जद्दना ला तकबलीना। ए मेरे नाना के मदीने हमारे आने को कबूल न करना। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। आपकी आवाज़ें बुलंद हैं, हमारे आने को कबूल न करना। इसलिए कि जब हम यहाँ से गए थे तो हमारी गोदियाँ आबाद थी, अब जब आए हैं तो हमारी गोदियाँ उजड़ चुकी हैं। जज़ाकल्लाह खैरल जज़ा। परवरदिगार आपको किसी गम में न रुलाए बजुज़ गम अहले बैत के। रावी कहता है कभी जनाब मोहम्मद हनफिया, कभी जनाब अब्दुल्ला, कभी जनाब सुगरा। नानी उम्मे सलवा का हाथ थामे हुए इस काफिले से आके मिलती हैं। अजीजों बस एक बात अर्ज करना है। जब जनाब आप देख रहे हैं सारे सियाह परचम हैं, आज अलम मुबारक भी सियाह दिखाई दे रहा है। ये याद दिला रहा है जब मदीना सियाह हो गया था, लुट के अहले हरम मदीने में आए थे, दरो दीवार से रोने की आवाज आ रही थी। जनाब मोहम्मद हनफिया तो अपने नाके को बढ़ाते हुए काफिले इमाम ज़ैनुल आबिदीन से मिलना चाहते थे, मगर जब उन्होंने सियाह परचम देखा तो सीना पीट के रोए, नाके पे संभल न सके, गश खा के जमीन पर हैं। रावी कहता है कि चौथे इमाम को किसी ने आके खबर दी कि आका मोहम्मद हनफिया बेहोश हो गए हैं। मेरा चौथा इमाम पानी लिए हुए आगे बढ़ा, चचा के चेहरे पे पानी छिड़का। ये वही इमाम है जिसका बाबा प्यासा ज़बा किया गया, ये वही इमाम है जिसके बाबा का लाशा बेगोरो कफन पड़ा। अंदर एक नवाज पेश करेगी, लिहाजा गुजारिश है कि दर्द लाते हैं जो पेशवाई को आता है मुँह छिपाते हैं। सुबह मदीना ये रो रो के गुल मचाते हैं, लुटा के आए हैं ज़हरा के हम घराने को। न कर कबूल तो हम बेकसों के आने को।